ایک بچہ کسی کا پیدا ہوا ہے، اس نے اس کا عقیقہ نہیں کیا اور وہ بچہ فوت ہو گیا ہے، بچپن میں فوت ہو گیا ہے یا جوان ہو کر فوت ہو گیا ہے یا بوڑھا ہو کر فوت ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو اس کے عقیقے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ بہت سے اہل علم کو بھی اس کا شعور نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے، تو میں نے ضروری سمجھا، ایک جگہ پر یہ مسئلہ بھی بنا ہوا ہے اس حوالے سے، ضروری سمجھا کہ یہ کلپ کے ذریعے اس سے امت کو، مسلمانوں کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ لوگ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی مسئلہ بتا سکے آئندہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، کل مولود مرہون بعقیقتہ حتی یعقا عنہ، ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ مرہون بعقیقتہ، اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے، حتی یعقا عنہ، جب تک عقیقہ نہ کیا جائے وہ گروی اس کی ختم ہوتی نہیں، گروی چھوٹتی نہیں ہے۔ جس طرح ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، 1,00,000 روپیہ قرض لیا اور اپنی 10 لاکھ کی گاڑی اس کے پاس گروی رکھ دی، تو اب وقت طے تھا ہمارا کہ ہم فلاں تاریخ کو آپ کا 1,00,000 روپیہ واپس کر کے تو اپنی گروی چیز لے لیں گے۔ وقت گزر گیا، کیا وقت گزرنے کے بعد آپ 1,00,000 روپیہ واپس کر کے وہ گاڑی چھڑوائیں گے کہ نہیں چھڑوائیں گے؟ کیا اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں، کل مولود مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ وہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں، تو اس کی گروی تو باپ پر فرض ہے چھڑانا۔ حکم دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کرنے کا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا احریقوا عنہ دمن وامیتوا عنہ الاذی، بچے کی مولود کی طرف سے خون بہاؤ، عقیقہ کرو، یہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، اور پیارے پیغمبر جس چیز کا حکم دے دے وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اختلاف ضرور ہے فقہا کا اس میں، لیکن راجح قول جو پکا اور پختہ قول ہے وہ یہی ہے کہ عقیقہ سنت نہیں ہے یا سنت موقدہ نہیں ہے بلکہ فرض ہے، کیونکہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس حکم کو استحباب کی طرف یا اباحت کی طرف پھیرنے والی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ احریق کو آپ نے حکم دیا، اور ادھر آپ نے کہا کہ عقیقے کے بدلے میں بچہ گروی ہوتا ہے، جب تک عقیقہ نہ ہو گروی چھوٹتی نہیں ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں دن عقیقے کے لیے مقرر کیا ہے، نہ 7ویں دن سے پہلے کرنے کی اجازت ہے اسلام میں، نہ 7ویں دن سے بلا وجہ لیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر علم نہیں تھا لوگوں کو، جس طرح آج کل بے دینی ہمارے معاشرے میں عام پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے دین کا، اگر علم نہیں تھا یا علم تو تھا مگر جو ہے نا استطاعت نہیں ہوئی عقیقہ کرنے کی 7ویں دن، کوشش کی قرضہ لینے کی، کہیں سے قرضہ بھی نہیں ملا، تو ایسی صورت میں عقیقہ مؤخر ہو سکتا ہے، جب اس کے پاس استطاعت ہو، جب موقع ملے اسی وقت عقیقہ کر دے۔ اچھا، عقیقے کے لیے ضروری نہیں ہے بچے کا پیدا ہونے کے بعد 7 دن تک یا فلاں عمر تک زندہ رہنا، ایسی شرط نہ قرآن میں آئی ہے نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث کے اندر آئی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا ہے تو پھر بھی 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مولود ہے اور وہ گروی ہے، پیدا تو ہوا ہے نا، بے شک بعد میں فوت ہو گیا، وہ پیدا ہوا ہے، مولود بھی ہے، پیدا بھی ہوا ہے، اور آپ نے ہر مولود پر کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ 7ویں دن تک یا فلاں عمر تک زندہ رہے گا تو پھر عقیقہ ہو گیا، ایسی کوئی شرط نہ قرآن میں آئی نہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں آئی۔ اگر کوئی شرط ہوتی تو ضرور ذکر کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شرط ایسی کوئی نہیں ہے، اس کا بھی عقیقہ ہوگا۔ اور اگر 7ویں دن سے لیٹ ہو گیا ہے، بعد میں بندے کی استطاعت ہوئی ہے، اس کی وفات کے بعد استطاعت ہوئی ہے کسی کی، تو پھر بھی وہ عقیقہ کر سکتا ہے، عقیقہ اس کا ہونا چاہیے، بچہ گروی ہے، اور جب کرے گا نا، جب بھی کرے گا، حتیٰ یعقا عنہ کے لفظ بتاتے ہیں کہ وہ عقیقہ ہی ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے، یہ بات بھی بغیر دلیل کی ہے اور منہ کی بنائی ہوئی بات ہے، صدقہ نہیں، وہ عقیقہ ہی ہوتا ہے، حتیٰ یعقا عنہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گروی لیٹ ہو سکتی ہے لیکن وہ عقیقہ ہی ہوگا جب بھی کیا جائے گا۔ تو کسی نے اپنے کسی بچے کے فوت ہونے کے بعد بھی اگر اس کا عقیقہ کر دیا ہے تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ گروی چھڑائی ہے، اور گروی چھڑانا احریقوا عنہ دمن، یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔